السلام علیکم دوستوں، میں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں اب تک ہم نے مختلف ابواب پڑھ رہے ہیں، اور جو ہم آج کا ہمارا چیپٹر ہے اس میں ہے کتاب الصوم، روزوں کا بیان کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو سب چیپٹر ہے وہ ہے قضاء کا بیان۔ روزوں میں جو ہے وہ قضاء کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 2030۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تو میں صرف شعبان میں ان کی قضا دے سکتی تھی۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ قضا میں تاخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیتی کی وجہ سے تھی۔ حدیث نمبر 2031۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے لیے اپنے خامد کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ حدیث نمبر 2032۔ معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حائضہ کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزہ کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بھی اس سے دوچار ہوتی تھی تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ حدیث نمبر 2033۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا وارث روزے رکھے گا۔ حدیث نمبر 2034۔ نافع بن عمر سے روایت کرتے ہیں ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کی ذمہ ماہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، درست بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر پر موقوف ہے۔ حدیث نمبر 2035۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ ابن عمر سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا کوئی کسی دوسرے شخص کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کتاب الصوم میں چیپٹر ہے نفلی روزوں کا بیان۔ حدیث نمبر 2036۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے مسلسل رکھتے رہتے حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزہ رکھنا ترک نہیں کریں گے، اور آپ روزہ رکھنا ترک فرما دیتے حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے اور آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2037۔ عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے رکھے ہوں، اور ایسے بھی نہیں کہ آپ نے کسی ماہ میں کوئی روزہ نہ رکھا ہو، بلکہ آپ ہر ماہ کچھ روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حدیث نمبر 2038۔ عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مجھ سے یا کسی آدمی سے دریافت کیا جبکہ عمران سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو فلاں، کیا تم نے شعبان کے آخر کے روزے نہیں رکھے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دو تو پھر 2 دن کے روزے رکھ لینا۔ حدیث نمبر 2039۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ بہترین روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کی نماز یعنی تہجد بہترین نماز ہے۔ حدیث نمبر 2040۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یوم عاشورہ اور اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور دن اور کسی اور ماہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ نے اس عاشورہ کے دن کو باقی ایام پر فضیلت دی۔ حدیث نمبر 2041۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو وہ دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ حدیث نمبر 2042۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرفہ کے دن ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا، تو کچھ نے کہا آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا کہ آپ روزہ سے نہیں ہیں۔ میں نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر سوار تھے تو آپ نے اسے نوش فرمایا۔
حدیث نمبر 2043۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو الحجہ کے عشرہ میں کبھی روزے سے نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 2044۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دریافت کیا، آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سے ناراض ہوئے۔ جب عمر نے آپ کی ناراضی دیکھی تو کہا، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ عمر بار بار یہ بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاتا رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس شخص کی کیا حالت ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اس شخص کا کیا حال ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پھر انہوں نے عرض کیا، اس کا کیا حال ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا، اس شخص کا کیا حال ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی طاقت مل جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ ایام 20 کے 3 روزے اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے مترادف ہے، جبکہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دے گا، اور یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ سال کے گناہ مٹا دے گا۔ حدیث نمبر 2045۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روزہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہی میرا یوم پیدائش ہے اور یہی میرا یوم نبوت، یعنی اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ حدیث نمبر 2046۔ معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، مہینے کے کون سے ایام روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے کہ آپ مہینے کے کن ایام میں روزہ رکھیں گے۔ حدیث نمبر 2047۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانہ بھر کے مسلسل روزے رکھے۔ حدیث نمبر 2048۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2049۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 2050۔ نبی شاہ بدولی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ حدیث نمبر 2051۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے الا یہ کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھے۔ حدیث نمبر 2052۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راتوں میں صرف شب جمعہ کو قیام کے لیے خاص کرو، نہ دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو الا یہ کہ وہ جمعہ کا دن تم میں سے کسی کے روزہ رکھنے کے ایام میں آ جائے۔ حدیث نمبر 2053۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوران جہاد 1 دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس شخص کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2054۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ، مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کر، روزہ رکھا کر اور کبھی نہ بھی رکھا کر، رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری اہلیہ کا تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ مسلسل روزے رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں۔ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا زمانہ بھر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھا کر اور ہر ماہ قرآن مجید مکمل کیا کر۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین روزے رکھ، داؤد علیہ السلام کے روزے، 1 دن روزہ اور 1 دن افطار، 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر اور اس پر اضافہ نہ کر۔ حدیث نمبر 2055۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2056۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس سال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ حدیث نمبر 2057۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھو۔ حدیث نمبر 2058۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے شروع میں 3 روزے رکھا کرتے تھے اور آپ کم ہی جمعہ کے دن روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ ترمذی، نسائی اور ابو داؤد نے 3 دن تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2059۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماہ ہفتہ، اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تو دوسرے ماہ منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ حدیث نمبر 2060۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر ماہ 3 روزے رکھوں، ان کی ابتدا پیر سے ہو یا جمعرات سے ہو۔ حدیث نمبر 2061۔ مسلم قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھنے کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، رمضان اور اس کے ساتھ والے ماہ اور ہر بدھ جمعرات کا روزہ رکھا کر، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم نے حکماً زمانہ بھر کے روزے رکھے۔ حدیث نمبر 2062۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2063۔ عبداللہ بن بصر اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ اس روز کوئی اور ایسا روزہ آ جائے جو تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی انگور کا چھلکا یا کسی درخت کی لکڑی کے ماں سوا کچھ نہ پائے تو اسے ہی چبا لے تاکہ صرف ہفتہ کا روزہ ثابت ہو۔ حدیث نمبر 2064۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص راہ جہاد میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے اور جہنم کے مابین زمین و آسمان کی مسافت جتنی ایک خندق بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2065۔ عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی میں روزہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ احمد، ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث مرسل ہے۔ حدیث نمبر 2066۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں یہاں تک ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2067۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ ایک عظیم دن ہے، اللہ نے اس روز موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی اس روز کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 2068۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں مشرکین کے ایام عید ہیں، لہٰذا میں ان کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2069۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے، اس کی ہمیں ترغیب دیا کرتے تھے اور اس کے متعلق ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جب رمضان فرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں حکم فرمایا، نہ منع کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے متعلق نصیحت فرمائی۔ حدیث نمبر 2070۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 4 امور ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں کیا کرتے تھے: یوم عاشوراء کا روزہ، ذو الحجہ کے 10 روزے اور ہر ماہ 3 روزے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ حدیث نمبر 2071۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر و سفر میں ایام بیز 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ حدیث نمبر 2072۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جبکہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حدیث نمبر 2073۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پیر اور جمعرات کے روزہ اللہ باہم قطع تعلق کرنے والے 2 آدمیوں کے سوا ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے،
اور وہ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ حدیث نمبر 2074۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے اس قدر دور فرما دیتا ہے جیسے ایک اڑنے والا کوا بچپن کی عمر سے اڑنا شروع کر اور بوڑھا ہونے تک اڑتا رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو جائے۔ وہ اس ساری زندگی میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اللہ اس شخص کو اتنی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2075۔ امام بہقی نے اسے سلمہ بن قیس سے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ کتاب الصوم میں چیپٹر ہے گزشتہ ابواب سے متعلق متفرق مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 2076۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر روزے سے ہوں۔ پھر آپ کسی روز ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمیں انیس، کھجور، گھی اور پنیر سے تیار کردہ حلوہ ہدیہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ میں نے صبح روزہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا۔ حدیث نمبر 2077۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کھجور اور گھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھی اور کھجوریں واپس ان کے برتن میں ڈال دو کیونکہ میں روزہ سے ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں نفل نماز ادا کی اور ام سلیم اور ان کی اہل خانہ کے لیے دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 2078۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے جب کہ وہ روزہ سے ہو تو وہ کہے میں روزہ سے ہوں، اور ایک روایت میں ہے جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے، اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کرے اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ حدیث نمبر 2079۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن تھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں، جبکہ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تھیں۔ پس لونڈی برتن میں مشروب لائی اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس سے نوش فرمایا، بعد ازاں اپنے برتن ام ہانی کو دیا تو انہوں نے اس سے پیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے تو روزہ توڑ لیا ہے، میں تو روزے سے تھی۔ آس وسلم نے انہیں فرمایا، کیا تم کوئی قضا دے رہی تھی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آس وسلم نے فرمایا، اگر نفلی تھا تو پھر تمہارے لیے معذر نہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور دارمی اور احمد اور ترمذی کی ایک روایت اسی طرح ہے اور اس میں سے ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو روزہ سے تھی۔ آس وسلم نے فرمایا، نفلی روزہ دار اپنے نفس کا امیر ہے، وہ اگر چاہے تو رکھے یعنی پورا کرے اور اگر چاہے تو افطار کر لے۔ حدیث نمبر 2080۔ امام زہری عروہ سے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، میں اور حفصہ روزے سے تھیں، ہمیں کھانا پیش کیا گیا تو ہمیں اس کی خواہش ہوئی تو ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم دونوں روزہ سے تھیں، ہمیں کھانا پیش کیا گیا تو ہمیں اس کی خواہش ہوئی تو ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جگہ کسی اور دن سے قضا کرو۔ حدیث ترمذی اور انہوں نے حفاظ کی جماعت کا ذکر کیا، انہوں نے زہری ان عائشہ کی سند سے مرسل روایت کیا اور انہوں نے اس میں عروہ کا ذکر نہیں کیا اور یہی زیادہ صحیح، اور امام ابو داؤد نے اسے عروہ کے آزاد کردہ غلام زمیل ان عروہ ان عائشہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2081۔ ام عمارہ بنت کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے لیے کھانا منگوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، میں روزہ سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روزہ دار کے پاس کھایا جائے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کھانے والے کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2082۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ناشتہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ناشتہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں روزہ سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں جبکہ بلال کا عمدہ رزق جنت میں ہے۔ بلال، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب روزہ دار کے پاس کھایا جائے تو اس کی ہڈیاں تسبیح بیان کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کتاب الصوم میں ہے شب قدر کا بیان۔ حدیث نمبر 2083۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ حدیث نمبر 2084۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو شب قدر بحالت خواب رمضان کے آخری ہفتہ 7 ایام میں دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری ہفتہ میں متفق و موافق ہیں، پس جو شخص اسے
تلاش کرنا چاہے تو اسے آخری ہفتے میں تلاش کرے۔ حدیث نمبر 2085، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر باقی رہنے والی 9ویں رات، 7ویں رات، 5ویں رات یعنی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں ہے۔ حدیث نمبر 2086، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے درمیانے عشرے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے اپنا سار باہر نکال کر فرمایا میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا، میں اس رات کو تلاش کرنا چاہتا تھا، پھر میں نے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا تو مجھے کہا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ آخری عشرہ اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، پھر مجھے بھلا دے گی، میں نے اس کی صبح خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے ہر تاک رات میں تلاش کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی، مسجد کی چھت شاخوں سے بنی ہوئی تھی، وہ ٹپکنے لگی، میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا، اور یہ 21ویں کی رات تھی، یعنی 21ویں تاریخ تھی۔ معنی کے لحاظ سے بخاری مسلم اس پر متفق ہیں، جبکہ باقی صحیح حدیث بخاری کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 2087، عبداللہ بن انیس کی روایت میں ہے کہ فرمایا 23ویں رات۔ حدیث نمبر 2088، زر بن خبیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے دریافت کیا، آپ کے بھائی ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا سال تہجد پڑھے گا وہ شب قدر پا لے گا، تو انہوں نے فرمایا اللہ اس پر ہیں، فرمایا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ اسی پر ہی اعتماد نہ کر لیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ شب قدر رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے۔ پھر انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ میں نے کہا ابو منظر آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس علامت یا نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس روز سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 2089، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر آخری عشرے میں عبادت و سخاوت کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2090، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ حدیث نمبر 2091، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں اگر میں جان لوں کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ بے شک تو درگزر فرمانے والا ہے، درگزر کو پسند فرماتا ہے، پاس مجھے سے بھی درگزر فرما۔ احمد ابن ماجہ، ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2092، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا شب قدر کو 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 2093، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پورے رمضان میں ہے۔ ابو داؤد اور انہوں نے فرمایا سفیان اور شعبہ نے ابو علی اسحاق کی سند سے ابن عمر سے موقوف روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2094، عبداللہ بن انیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے جنگل میں رہتا ہوں اور میں الحمدللہ وہی نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے ایک رات کے متعلق حکم فرمائے کہ میں اس رات میں اس مسجد میں قیام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 23ویں رات کو قیام کر۔ ان کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والد کیسے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا جب آپ عصر پڑھ لیتے تو مسجد میں داخل ہو جاتے، پھر آپ کسی حاجت کے لیے وہاں سے نہ نکلتے حتیٰ کہ نماز فجر پڑھ لیتے، جب فجر پڑھ لیتے تو مسجد کے دروازے پر اپنی سواری پاتے اور اس پر سوار ہو کر اپنے جنگل میں آ جاتے۔ حدیث نمبر 2095، عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے متعلق ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے تو دو مسلمان باہم جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں اور فلاں باہم جھگڑ پڑے تو وہ مجھ سے اٹھا لے گی اور ممکن ہے تمہارے لیے بہتر ہو، لہٰذا تم اس سے 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 2096، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں تشریف لاتے تو اللہ عز و جل کے ذکر میں مصروف ہر کھڑے بیٹھے شخص پر رحمت بھیجتے۔ جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کی کیا جزا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کرتا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں پروردگار اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری لونڈیوں نے میری طرف سے
ان پر عید فریضے کو پورا کر دیا۔ پھر وہ دعائیں پکارتے ہوئے نکلے ہیں، مجھے میری عزت و جلال، میرے کرم و علو اور اپنے بلند مقام کی قسم، میں ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ وہ فرماتا ہے واپس چلے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس حال میں واپس آتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ کتاب الصوم میں اعتکاف کا بیان۔ حدیث نمبر 2097۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر دیا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ حدیث نمبر 2098۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی، اور وہ رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے۔ جب جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے تو آپ خیر و بھلائی اور سخاوت کرنے میں کھلی ہوا، تیز رفتار آندھی سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 2099۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال 1 مرتبہ قرآن سنایا جاتا تھا، اور جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال 2 مرتبہ سنایا گیا، اور آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال آپ نے 20 روز اعتکاف فرمایا۔ حدیث نمبر 2100۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تو آپ اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، جب کہ آپ مسجد میں ہوتے میں آپ کی کنگھی کر دیتی، اور آپ صرف انسانی حاجت کے تحت ہی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2101۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ میں دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 رات اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ حدیث نمبر 2102۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے 1 سال اعتکاف نہ کیا تو پھر آئندہ سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ حدیث نمبر 2103۔ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اسے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2104۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرتے اور پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں تشریف لے جاتے۔ حدیث نمبر 2105۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مریض کی عیادت کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حال میں چلتے جاتے اور رکے بغیر اس کا حال دریافت کر لیتے۔ حدیث نمبر 2106۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسنون یہی ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شرکت کرے، عورت سے جمع کرے، نہ اسے گلے لگائے، اور کسی بہت ہی ضروری کام کے علاوہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ نکلے۔ نیز روزے کے بغیر اعتکاف ہے، نہ جامع مسجد کے بغیر۔ حدیث نمبر 2107۔ عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی۔ حدیث نمبر 2108۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اور تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح اسے نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے جن کو وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، جو اس میں کتاب الصوم کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور کتاب الصوم میں جو کافی مسئلے جو ہے بیان کیے گئے ہیں اعتکاف کے حوالے سے ہو گیا، پھر اس سے پیچھے شب قدر کا بیان ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نفلی روزوں کا، فرض روزوں کا، روزے کے مسافر کے روزے قضاء کا بیان، یہ سارے جو ابواب ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ حدیث نمبر 2108 تک جو ہے اس میں کتاب الصوم میں جو ہے وہ چیپٹر مختلف جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔